अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से जो हम इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर, ये सवाल बड़ा अहम है कि क्या हम ऑल आउट क्लैश की तरफ जा रहे हैं? क्या सूरत हाल जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा सकती है? क्योंकि आज पंजाब के हवाले से जो खबरें सामने आई, हमने देखा कि वजीर दाखिला हाशिम डोगर साहब की जानिब से ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने 25 मई को तशद्दुद के वाक़यात पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन जो भी इस सारे वाक़े में मुलव्विस था, उस हवाले से उन्होंने कहा कि 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि इदारों ने कहा तो नवाज शरीफ और ख्वाजा साहब और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इन लोगों के भी इदारों के खिलाफ जो बयानात हैं वो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और उनके खिलाफ थानों में दरख्वास्तें भी आ रही हैं। कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो क्या पंजाब के अंदर भी जिस तरह से हमने देखा विफाक में गिरफ्तारी हुई, क्या पंजाब में भी इस तरह की सूरत हाल हो सकती है? और अगर इस तरह की सूरत हाल पंजाब में होती है तो क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब और विफाक आमने सामने आ सकते हैं? अगर ये सूरत हाल होगी तो फिर तो मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, फिर तो मामलात चलने मुश्किल हो जाएंगे। तो क्या इस नहज पर भी मामलात आ सकते हैं? इस पर जरा प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, शहबाज गिल साहब का जो मामला है, उनके मुतनाज़े बयान को लेकर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर वो हैं, उनसे पूछताछ जारी है कि आखिर ये बयान जो है वो किसकी ईमा पर दिया गया। और ज़ाहिर है हुकूमत बड़ी क्लियर है इस सारी सिनारियो को लेकर कि तफ्तीश की जाएगी कि क्या बयान इमरान खान साहब की ईमा पर दिया गया या ये पार्टी पॉलिसी थी। और अगर वज़ीर दाखिला ने ये वाज़े किया है कि अगर ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब के कहने पर ये बयान दिया गया तो PTI के दीगर रहनुमा और फिर इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, फॉरेन फंडिंग तोशाखाना रेफरेंस का मामला, उस हवाले से भी नाअहली की तलवार इमरान खान साहब पर लटक रही है। तो क्या इंतखाबात से कब इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? सूरत हाल उस तरफ जा सकती है क्योंकि कल इमरान खान साहब ने, हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक नया बयानिया उनकी जानिब से दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसे फौज से लड़वाने के लिए साजिश की जा रही है। साजिश का दूसरा मरहला अब शुरू हो गया है और उन्होंने कहा कि मुझे फॉरेन फंडिंग या दीगर केसेस में फंसा कर नाअहल भी किया जा सकता है। मेरी करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है और आगे दूसरे मरहले में मेरी किरदार कुशी की जाएगी। बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और सबसे अहम बात ये कि क्या वाकई कल इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब के बयानात के हवाले से कोई डिस्टेंस इख्तियार किया, ना खुलकर मजम्मत की और ना उस तरह से हमने देखा कि साथ दिया। तो ये सिनेरियो पर भी ज़रा बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि पंजाब के हवाले से जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, हाशिम डोगर साहब ने आज बात की और उन्होंने कहा कि 25 मई के तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी, 12 SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। तो सर, आपको लगता है कि क्या हम ऑल आउट क्लैश की तरफ जा रहे हैं? ये इंस्टेबिलिटी आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकती है? विफाक और पंजाब आमने सामने आ सकते हैं? नहीं, एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश जो है वो ज़ाहिर है पंजाब की हुक्मरान जमात जो इक़्तिदार में वो पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर मेरा ख्याल है कि उस तरफ नहीं जाएंगे और चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो उस इंतहा तक नहीं जाएंगे जिस इंतहा तक PTI ले जाना चाहती है। और अगर वो इस इंतहा तक चले गए तो सूबे के लिए, सूबे के अवाम के लिए, सिस्टम के लिए, वहाँ पर जो भी सिस्टम है उसके लिए एक इंतहाई नुकसानदेह बात होगी। और PTI बहरहाल चाहेगी कि तसद्दुम की तरफ मामलात जाएं, लेकिन तसद्दुम की तरफ मामलात जा नहीं पाएंगे। और इस वक्त PTI के लिए खुद अपने मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए। देखेंगे उस सूरत हाल से कैसे निकलती है। ठीक है, तो एहतशाम साहब, आप पंजाब की सूरत हाल पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपको लगता है कि सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है? देखिए, माज़रत के साथ लगारी साहब की बात बड़ी हद तक सही भी है, लेकिन साथ ये भी हमें देखना होगा कि क्या ये वन साइडेड है, कुछ सिंगल ट्रैक पे जाने वाली बात PTI की बातें। इसमें कोई शक नहीं कि PTI इस वक्त जिस जगह पे खड़ी है, जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, जो वो समझते हैं, उनको यही लगता है कि शायद हम जब तक हम बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे अपना जारानापन तो शायद हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वही तो हमेशा से बात होती है कि जी अपना एक ज़बरदस्त तरीके से
दिखाया जाएगा अपने आप को, अपनी फ़ोर्स को, तो लोग जो है ना हमारी बात मानेंगे, मज़ामत से मुफाहमत निकलेगी, वो भी उसी बात पे चल पड़े। लेकिन अफसोसनाक बात है कि सेंटर भी वैसे ही कर रहा है। अब देखें ना, वो 90s की दिहाई की बात सबको याद आना शुरू हो गया है। बीबी मरहुमा के साथ दोनों दफ़ा जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब थे प्राइम मिनिस्टर, नहीं चलने दिया गया, सूरत हाल कहाँ से कहाँ चली गई। अब यह है कि जो आप बात कर रही हैं टकराव की बात तो डेफिनेटली हो रही है। अब दोनों की लगारी साहब यूँ लग रहा है कि कुछ इनहिबिशंस हैं, दोनों को लग रहा है कि कोई कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी है, इससे दूसरा बंदा फ़ायदा उठा लेगा। अब यही वजह है कि अगर अपने राना सोनालो साहब को दबंग बयान देते हैं तो हाशिम डोगर सारी की सारी वो लोग जो है ना वो भी इस तरह के बयानबाजी कर रहे होते हैं, और फिर वो तुले हुए हैं कि 25 मई का वाक़या जो हुआ इसका हम बदला लेंगे, 12 SHO को हटाने का मतलब, और फिर कि जी आप पंजाब में आके दिखाएं, तो नहीं आ रहे, पंजाब में नहीं जा रहे। इस तरह से इनके लोग जो है ना वो पंजाब से सेंटर में नहीं आ रहे, जो आए हैं उनके साथ जो हो रहा है आपके सामने ही है। तो मेरा ख्याल है ये अब जो मुकालमे की बात थी लगारी साहब, वो तो लगता है ख़त्म हो गई। अब जो डायलॉग के ज़रिए जो बात होती थी, बैक डोर चैनल चला करते थे, अभी भी कहा जाता है कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि नहीं। ये मैं तो नहीं कहता कि जी शेख रशीद साहब दावे करते रहते हैं, उनके दावे भी खैर ऐसे ही हैं, 40 दिन का टाइम है और कोई भी नहीं रहेगा, माइनस नहीं होगा, माइनस ऑल हो जाएंगे। चलें, उनका अपना नुक्सा रह रहा है, वो इस स्टेज पे सारे जो बढ़के मारे हैं शायद ठीक ही लग रहा होगा। लेकिन एक बात लगारी साहब बड़ी तय है कि इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि जिस बात पे चल पड़े हैं, उनको लग रहा है कि इस वक्त मैं अगर खामोश होकर बैठ गया और अगर मैंने मुज़ाहमत ना दिखाई तो ये मेरे खिलाफ पता नहीं क्या कर देंगे, और कल की बातें भी इस तरह की उनकी थी वो। अब उनको यही कि अदारों को ब्रो बीट करना, अदारों को अपनी बात मनवाना, मेरा ख्याल है अब शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत से निकलने के बाद उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं, और ये जिस अंदाज से शहबाज गिल का वाक़या हुआ, उनके बयान के बाद उनकी पार्टी के लोग डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को। यानी इमरान खान साहब ने भी आपने देखा मजम्मत तो नहीं की, लेकिन बड़े वाज़े तौर पे जिस अंदाज से बातें की कि कोई बात नहीं। असद उमर साहब ने डिस्टेंस किया अपने आप को इससे। असद कैसर सुने ना, असद कैसर साहब ने कहा कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी। आज देख लें फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि शायद अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था। भाई ये अल्फाज का चुनाव, अब देखें ना, ज़्यादा परेशान कुन बात होगी कि जब ये पता चल जाएगा कि ये स्क्रिप्टेड मैटर था, इनको आशीर्वाद हासिल थी बनी गाला की, फिर मेरा ख्याल है मुश्किलात इनके लिए होंगी। लेकिन एक चीज़ लगारी साहब मैं आपसे पूछूंगा, आपका माशाल्लाह बड़ा तजर्बा है। अब ये जो सियासी लड़ाई जो है ना ये बना दी गई है, पहले अदारे आते थे, कहीं ना कहीं किसी को रोक दिया जाता था, या फिजिकली आते थे या कोई ना कोई मामले को हशप करने का तरीका ढूंढ लेते थे। अब तो ये अनएंडिंग सिलसिला चल पड़ा है। अभी देख लें जिस तरह अभी KP में हो रहा है, वो कहते हैं 2006 और 7 वाला मामला शुरू हो गया, दहशत गर्दों ने सर उठाने शुरू कर दिए हैं मालाकंड के पहाड़ों पे, फिर उन्होंने जनाब गश्त शुरू कर दिया है, और KP की गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रही, पैसा उनके पास नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशनर रो रहे हैं वहाँ पे, पंजाब में यहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी गई है। तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? देखें इरशाद साहब, आपने बहुत अहम चीज़ें जो हैं वो उठाई भी हैं और उन पर आपने बात भी की है। असल मामला यहाँ से शुरू होते हैं जब इनको लाने की जल्दी दिखाई गई थी। हम नहीं कहते हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ को या PMLN को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या किसी और जमात को जो है इक़्तिदार में रहना चाहिए या होना चाहिए या मुस्तकिल रहना चाहिए, ये ना कभी हमारी ख्वाहिश रही है और ना ही इदारों की ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन इमरान खान के लाने में जो बेताबी, बेचैनी और जो जल्दबाजी दिखाई गई थी और उनके लिए जितना राहें हमवार की गई थी, वो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं। उन ताकत के उन मराकज़ के लिए काउंटर, बल्कि ये उनके गले पड़ गई हैं। क्या जब आपके सामने की बात है, जब ये मामला खड़ा हुआ और पहले तो इन्होंने वेलकम का इतना बड़ा मैसेज भेजा कि जनाब मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। अच्छा, इस बयानिए को लेकर चले, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने एक और बयानिया लिया कि जी ये जो है ये तो साजिश है, बल्कि उससे पहले एक और बयानिया लिया कि भाई जब इदारों ने ये कहा, DGISPR ने बाकायदा मीडिया कॉन्फ्रेंस करके उसमें बाकायदा वाज़ेह ऐलान किया कि हम इसमें न्यूट्रल हैं, तो उन्होंने न्यूट्रल को गालियां देना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया है। और क्या कभी किसी ने आज तक कोई भी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या इवन कोई भी अपोजिशन की वो डाई हार्ट पार्टियां जो लेफ्ट की पार्टियां रही हैं, कभी भी उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि उनको यानी जो ये सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है
اس کو کسی نے یوں کہا ہے کہ یہ جانور ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں. جعفر و صادق کے خطاب دیے گئے جو انہوں نے آتے ہی جی میں وہ کہہ رہا ہوں, میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میر جعفر ہیں, میر صادق ہیں, اور نام لے لے کر, اور جس طرح سے کمپین کی گئی, بے رحمانہ کمپین تھی اداروں کے خلاف جو اپریل سے لے کر اب تک چل رہی ہے. مارچ سے شروع ہو گئی تھی, اور مارچ کے بعد یہ کہ یہ کس کے خلاف تھا کہ جی یہ کاغذ نکال کر دکھایا گیا, یہ سازش تھی. تو سازش کا مطلب اشارہ تو یہ تھا کہ طاقت کے مراکز کی طرف سے سازش ہوئی ہے, اور سازش میں امریکہ بھی شامل ہے, سازش میں کوئی اور بھی شامل ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے یہ کہہ رہے ہوں کہ پی ایم ایل این بھی شامل ہے, جہاں وہ نواز شریف کو بھی ملا رہے تھے, لیکن ساتھ میں اصل سازش کی طرف اشارہ یہ کر رہے تھے کہ جناب وہ ہیں جو طاقت کے مراکز ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں کہتے ہوئے پھر آگے ان کو گالم گلوچ کرتے ہوئے پھر ان کی جو اتنی خاصی بڑی ایک پوری ایک بھرتی کی ہوئی ہے جو سوشل میڈیا کے اندر, ان وہاں جو گالیاں دی جاتی ہیں جس طرح سے, تو وہ یہ کچھ طریقہ کار نہیں ہے. اس سے پہلے کسی اور پارٹی نے اس طرح کیا نہیں ہے. بالکل. اور دکھاتے ہیں کہ جی نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں, اچھا جی خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں, فلاں کہہ رہے ہیں. وہ بالکل دوسری بات ہے. وہ آپ نے بھی اور ہم نے بھی یہ چاہا ہے کہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے, انہیں سیاست کی ڈومین میں نہیں آنا چاہیے. ہم مارشل لا جب بھی لگائے ہم نے مارشل لا کی مخالفت کی ہے, تو ٹھیک ہے, لیکن یہ جو انہوں نے تو باقاعدہ چڑھائی کر دی نا. بالکل. اور احتشام صاحب, یہ ہر سیاسی جماعت کا آپ نہیں سمجھتے کہ مسئلہ ہے کہ جب وہ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں تو پھر وہ اداروں کے ساتھ ان کی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, جو ہی اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو اداروں پر تنقید شروع کر دی جاتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ فوج مخالف بیانات ماضی میں بھی سیاستدان دیتے رہے ہیں, اور کل ہم نے دیکھا کہ پورا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ احتشام صاحب آپ نے بھی سنا, وہ چلوایا گیا چینلز پر. تو وہ کہتے ہیں کہ پکڑ میں صرف پی ٹی آئی کیوں نہیں. دیکھیں نا, اس میں جو کیچ ہے سونیا وہ یہ ہے, میں نے بھی دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا. اب جب جس چیز نے بھی فوج کے بارے میں یا اداروں کے بارے میں تصدیق کا رویہ اختیار کیا, کرٹیسائز کرنا آپ کا ہے, تصدیق میں لانا, برنگنگ them into disrepute, تو آپ نے دیکھا اس وقت بھی تنقید ان کے اوپر ہوئی تھی. میں لغاری صاحب کوئی بھی, میں مثال دے رہا ہوں, مطلب سول سوسائٹی, میرا خیال ہے کون ہے جس نے کہا ہوگا کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. بات یہ کہ اگر اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی اپنی تصحیح کر لی, اس کے بعد انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں کی, اور پھر یہ پرانی بات ہے, چلیں وہ ختم ہوگی. اب آپ یہ کہیں کہ آپ یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کہ جی ہم پھنسے ہیں, وہ بھی پھنسے ہوئے, ان کو بھی لے کے آئیں. بھئی آپ کا 8 سال کیس چلا نا, چلیں ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ان کا بھی آئے گا, وہ بھی آئیں گے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو بھی لے کے, اس کا مطلب ہے آپ نے غلط کیا ہوا ہے. کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں. لیکن اب یہ کہ اس سٹیج پہ آپ کہیں پرانے کلپ ان کے چلا کے دکھائیں. بات یہ کہ آپ نے جس طریقے سے ایسی جگہ پہ معاملات کو لے کے جا رہے ہیں جو پہلے کسی نے نہیں کہے, مطلب میں مجھ سے دیکھیں, میں ساروں کے لغاری صاحب دیکھے ہیں, کلپس دیکھے ہیں, لیکن جس انداز سے سنگل آؤٹ کر کے آپ ایک ادارے کو, ان کی لیڈرشپ کو جو بات کر رہے ہیں, اور پھر جو جس کو کہتے ہیں ٹیپ کا بند انہوں نے باندھا اپنے شہباز گل صاحب نے, لاش لائق سے لے کے بریگیڈیئر تک جو ہے نا, ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے خلاف کیا بات ہو رہی ہے. مطلب یہ واقعی آپ انسائٹ کر رہے ہیں, آپ میوٹنی بغاوت پہ لے کے لوگوں کو جا رہے ہیں, اور پھر آپ جسٹیفائی کریں عمران خان صاحب کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے قطعی طور پہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جس بند گلی میں جا رہے ہیں, لغاری صاحب میرا سوال بھی آپ سے یہ کہ ان کے پاس کیا اب اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا مقابلہ کریں, ان کا جواب دیں, وہ اداروں کو ٹیکل کرنے کی, اور ان کا یہی ہے کہ جی اگر آپ کو لے کے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا ساتھ چلیں, حکومت سے نکالنے کے بعد بھی میرا ساتھ دیں. جی لغاری صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جب یہ برسر اقتدار آئے, سب سے پہلے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ, اور آن کیمرہ کیا, سارا میڈیا اس کو چلا رہا تھا کہ یہ جو پاک آرمی ہے, پاکستان کی جو فوج ہے, یہ پی ٹی آئی کے منشور پر عمل درآمد کرے گی. بھائی کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا یہ پی ٹی آئی کے ماتحت ادارہ ہے جو ان کے منشور پر عمل کرے گی؟ بھائی ایک سیکورٹی ادارہ ہے, سیکورٹی ادارے نے پاکستان کے جغرافیائی حدوں کی حفاظت کرنی ہے, پاکستان کے جغرافیہ کی حفاظت کرنی ہے, اور پاکستان جہاں بھی کمزور ہو, اور پھر انٹرنل سیکورٹی بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی کام کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے آپ نے اپنی ذمہ داری دی کہ یہ میری پارٹی کا یہ منشور ہے, اس پر بھی فوج عمل درآمد کرے گی, اور یہ اعلان ہوا تھا. میں اس وقت کہتا ہوں, اس وقت کی ذمہ داری تھی ہماری آئی ایس پی آر کی, انہیں اس کو واضح کرنا چاہیے تھا کہ بھئی نہیں, ہم کسی پارٹی کے منشور پر عمل درآمد کرنے, ہم پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں, پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے ہیں. تو ایک اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر جیسے اونرشپ
लेते रहे कि जी मैं होता तो मैं आर्मी चीफ को निकाल देता, फुला नवाज शरीफ के ज़माने में ये बात हुई थी, अगर मुझे ये आर्मी चीफ कहता तो मैं आर्मी चीफ को निकाल देता और मैं फुला को जब सैक कर देता। ये बाकायदा इस तरह के लगाई साहब वक्त कम है, डेडलॉक की सूरत हाल जो पैदा होगी, आपको क्या लगता है, माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस है कि वे आउट इसका क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? जी नहीं, इमरान खान को कम अज कम इस सतह पर नीचे आना होगा जो पिछले 6 साल से इस बात पर खड़े हुए हैं, बरसर इक़्तिदार आने से भी पहले और बाद में पूरे इक़्तिदार के दौर में, मैं किसी से बात नहीं करूंगा और सारे के सारे जो हैं अब ये दर दर से जाकर एनआरओ मांगने की कोशिश करें। कोई एनआरओ का मसला नहीं है, मसला ये है कि एक टेबल पर बैठें, पाकिस्तान के रियल इशूज़ पर बात करें और मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए ये जाएँ। मैं कहता हूँ कि कोई भी पार्टी, हुकूमत या कोई और पार्टी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें, ये डायलॉग की तरफ जाएँ और जाएं, सियासतदानों से बात करें। सबको गालियां देते हैं, किसी एक के साथ भी, और जिनको साथ मिला है इनको गालियां दे चुके हैं, चौधरी परवेज इलाही को गालियां दे चुके हैं, और जो सियासतदान है जो भी और सियासत कर रहा है, यानी साथ बैठे हुए हैं अपना अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद साहब, इनको सामने बैठ कर दे चुके हैं। आपके पास वो रिकॉर्ड भी होंगे, वो सारी चीजें। कहा था मैं इनको तो अपना कभी चपरासी ना रखूं, और परवेज इलाही को कहा था पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। जी बिल्कुल यही है, इन्होंने सब लोगों के बारे में यही रवैया अख्तियार कर रखा है और सिर्फ एक पारसा आदमी वो खुद हैं। भाई ऐसा नहीं है, और पारसाई खुल चुकी है, चीजें सामने आ चुकी हैं, जो कुछ इंकशाफात आए हैं इसमें कम अज कम हम लोगों के लिए चौंका देने वाले हैं। और पहले तो अपने आप को यहाँ से क्लियर करें, जो इलेक्शन कमीशन ने चीज़ें सामने ला कर रखी हैं, 351 कंपनियाँ हैं, गैर मुल्की शहरी हैं, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की शहरी हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी भी भारतीय, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी उनके स्पाउस हैं, उनके शौहर या बीवी हैं। भाई हिंदू और मुस्लिम कहाँ एक दूसरे के साथ शादियां करते हैं, ये तो आप नई चीज़ लेकर आए हैं, और कि जी वो हमारे क्योंकि उनके बीवी या उनके शौहर हैं तो वो हमारी मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये कौन सी पाकिस्तानी हुए, जितने भी आपको गैर मुल्की फंडिंग दे रहे हैं वो सारे के सारे गैर मुल्की हैं। ठीक है। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, अब व्हाट नेक्स्ट? अब शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब तो एक नया बयानिया पब्लिक में लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब भी मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। पहली साजिश तो ये थी कि मुझे हुकूमत से निकाला गया, अब दूसरी साजिश का प्लान ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़वाया जाए। हुकूमत बदलने की साजिश का दूसरा प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया जाए, टेक्निकल बुनियादों पर हमें नॉकआउट किया जाए, मेरी किरदार कुशी की जाए। तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केस का हवाला भी उन्होंने दिया कि ये सारे ड्रामे रचाए जा रहे हैं ताकि मुझे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को बाहर कर दिया जाए। फिर उन्हें हवाला भी दिया कि जब पाकिस्तान टूटा तो उस वक्त भी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात थी उसको फौज के मुखालिफ कर दिया गया और फिर बांग्लादेश बना। तो इस तरह की भी बातें कल खान साहब की जानिब से की गई। तो इस सारे सिनारियो को क्या देखते हैं? आपको लगता है कि एक बड़े ढके छुपे अल्फाज में धमकी भी उनकी जानिब से दी गई कि अगर इस तरह का रवैया अपनाया गया तो मेरे पास स्ट्रीट पावर भी है, मैं बंद भी कर सकता हूं पूरा मुल्क, लेकिन मुआशी सूरत हाल इसकी इजाजत नहीं देती? देखिए, आखिर वक्त तक हमें ये शिकायत रही है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के कुछ सेगमेंट जो हैं इनकी सपोर्ट में हैं। हो सकता है हमारी इतलात गलत भी हो, लेकिन अगर ये तासुर मौजूद था, अगर इस तासुर को हटा दें तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के लोग इन्हें इस तरह से चलने नहीं देंगे जिस तरह की लैंग्वेज ये अख्तियार करते हैं, जो कुछ ये जिस तरह की बातें ये करते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बुखार नहीं है जो इमरान खान साहब के नाम पर हो। और सियासतदान भी हैं जिनके पास मुल्क के अंदर फॉलोइंग है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है लोगों के पास। इस इलेक्शन के जज्बाती माहौल को ना लिया जाए। फिर ये कि जिस तरह के फैसले सामने आए हैं उन्होंने जो है अपनी चीज़ें ये फैसला पीठ पे अब जाकर पुश्त के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी अदलिया की पुश्त के पीछे, कभी सिक्योरिटी इदारों की पुश्त के पीछे, किसी और की पुश्त के पीछे। असल में इनकी सारी चोरियां पकड़ी गई। तोशा खान में तो हमारे दोस्त थे और राना अबरार खालिद ने, उन्होंने सब कुछ पूछा, ये चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। इन्होंने भाई जो तोहफे दे रहे हैं आपको, मुझे कोई भी चीज़ मिले, मैं कोई दोस्त का दिया हुआ तोहफा इस तरह करूँगा कि जाकर मार्केट में बेच दूं और फिर उसके पैसे जमा करा दूं। तशवीशनाक हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे लगारी साहब। और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आर्मी चीफ के भी तोहफे मिलते हैं, उनको ले आ जाए। बिल्कुल, ये कहा उन्होंने। क्या कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। पर आ रहे हैं वो आर्मी पर भी आ रहे हैं। फिर इस पर तफसील से दें लगारी साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب انتخابات سے قبل نااہل ہونے جا سکتے ہیں؟ اور یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ، یہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بھی سمجھا دیں کہ یہ بیسیکلی معاملہ ہے کیا اور کتنے نااہلی کی تلوار واقعی عمران خان کے سر پر ہے؟ دیکھیں سونیا، میں آج ایک بڑے اہم بندے سے میری بات ہوئی تھی جو عمران خان صاحب کے ہمدرد بھی ہیں اور کئی حوالوں سے ان کا رابطے بھی سب لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہے، ٹاپ لیول پہ سیکورٹی کے اداروں سے بھی ان کے لغاری صاحب بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہی سوال میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ چلیں باقی باتیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ فورن فنڈنگ ہے یا ممنوع فنڈنگ ہے، چلیں اب 10 لوگ سامنے آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں پاکستانی ہوں، مجھے باہر کا بنا دیا گیا ہے، چلیں وہ 8-10 نام جو آئے ہیں ان کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ کوئی بہانہ بنا کے شاید اس سے جان بھی چھوڑ جائیں۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ جو 54 کے قریب وہ لے کے گئے ہیں آئٹم، زیادہ تر انہوں نے 50% دے کے کچھ 20% پہ لے گئے ہیں اور یہ 18 کروڑ کی تقریباً یہ مالیت بنتی ہے، وہ لے کے گئے ہیں۔ اور میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی یہ انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں یہ شامل نہیں کیا 18 کروڑ پہ جو گوشوارے داخل کرنے ہوتے ہیں، پبلک آفس ہولڈر جو ایسا نہیں کرتا تو اس کی نااہلی 101% ہوتی۔ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی اتنا معاملہ ایسا نہیں ہے، کہ اس لیے کہ وہ پیسہ وہ اپنے گھر تو لے کے نہیں گئے، وہ پیسہ ان کے پاس آیا اسٹیٹ میں، انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں بنی گلہ کے سامنے والی سڑک بنوا دی۔ میں نے کہا جی کاش وہ کوئی جھگجھمرے میں جا کے بناتے تو میں کہتا اچھی بات ہے، اپنے گھر کی سڑک پکی کروا دی۔ لیکن میں نے ان کو کہا کہ جی ایک بات طے ہے کہ یہ پیسہ ان کے پاس آیا، سب کو پتہ ہے پیسہ آیا، جب یہ پیسہ آپ کے پاس ایڈیشنل پیسہ آ گیا تو اس کو آپ اپنے اکاؤنٹس میں شامل کرتے ہیں اور پھر ٹیکس ریٹرن میں آپ داخل کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ نہیں راستے نکل آئیں گے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا اپنا خیال ہے، جو تھوڑا بہت میں چیزوں کو سمجھتا ہوں ایف بی آر کس طرح آپریٹ کرتا ہے، تو یہ ان کے لیے لغاری صاحب جس کو کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بچنے کا چانس نہیں ہے۔ اور یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی نے، اتنے ان کے لوگ ہیں، کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اینول گوشوارے داخل نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا۔ آئے دن آپ دیکھنے ایم این ایز ایم پی اے گوشوارے داخل نہیں کیے ہوتے اور فوراً الیکشن کمیشن ان کو 2 مہینے 3 مہینے کے لیے نائل کر دیتا ہے، یا کم از کم جبکہ گوشوارے ان کے داخل نہیں ہوتے۔ پبلک آفس ہولڈر اس لیول کا بندہ جو پرائم منسٹر بھی رہا ہو، وہ اگر ایسا کرے گا تو میرا خیال ہے عمران خان اپنا نواز شریف صاحب نے تو وہ 10,000 یا 50,000 کی جو وہ تنخواہ تھی اپنے بیٹے کی نہیں لی، اس کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا، تو یہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔ کیوں لغاری صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ جی لغاری صاحب۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ باقی جو نہیں تاخیر سے جمع کراتے ہیں وہ تو گوشوارے ہی تاخیر سے جمع ہوئے، یہ جمع کراتے رہے اور اس کے اندر وہ آمدنی ظاہر نہیں کیے جو وہاں سے توشہ خانے سے چیزوں کو بیچا گیا اور ان کو اپنے ملکیت بنایا گیا اور وہاں سے پیسہ کمایا گیا، اس کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا یہ کنسیل افیکٹ ہے۔ نواز شریف کیوں نااہل ہوئے؟ نواز شریف اس لیے نااہل ہوئے کہ جناب انہوں نے وہ خط ظاہر نہیں کیا تھا جو اپائنٹمنٹ لیٹر تھا اور جس میں لکھا ہوا تھا کہ 10,000 ریال ان کی سیلری ہوگی، یہ آپ نے یہ لیٹر ظاہر نہیں کیا تھا، لہٰذا سپریم کورٹ نے بالا ہی بالا، پاناما ایک طرف رہ گیا، اسی ایک خط ظاہر نہ کرنے پر انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا۔ پھر وہ ریویو میں گئے، وہاں ڈسکوالیفائی ہوئے سپریم کورٹ کی طرف سے، پھر ان کی سیاسی عہدہ رکھنے پر ڈسکوالیفائی کیا گیا اور سیاسی عہدہ رکھنے پر ڈسکوالیفیکیشن کی وہ ریویو میں گئے، ریویو میں بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اب میاں نواز شریف پر یہ بین ہے کہ وہ سیاست میں بھی یعنی کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں، وہ تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں۔ اور پارٹی عہدہ بھی لغاری صاحب ان سے واپس لے لیا گیا تھا، پارٹی کی پریزیڈنٹشپ بھی واپس لے لی گئی تھی۔ جی ان سے وہی تو کہہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سے پارٹی کا عہدہ بھی لیا گیا اور پارٹی سے ان کا وہ تعلق ہی نہیں رہا ہے، ان کو ان کا عہدہ دیا ہی نہیں گیا اور ان کو تاحیات نااہل بھی کیا گیا۔ وہ ایک لیٹر شو نہ کرنے پر یہ تو کروڑوں روپے وصول کیے ہیں، ان کروڑوں روپوں کی وصولی جو ہے وہ ان کے پیپرز میں ہر سال جو ظاہر کرتے ہیں اس میں تو ظاہر ہی نہیں کی گئی۔ یہ سارا کا سارا کنسیل افیکٹ ہے، گئے مطلب اس معاملے میں کوئی بھی قانون سے کہیں راستہ نہیں ہے جہاں سے یہ بچ کر جا سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن لغاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کو لے کر بھی ابھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بیٹے کی فرم سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے کوئی راستہ ان کے لیے بنایا جا سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر اس لا کو تبدیل کرنے یا قانون سازی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ دونوں بڑے جو رہنما ہیں یا پارٹی لیڈر ہیں انہیں سیاست سے ہی الگ کیا جائے، تاحیات نااہل کیا جائے، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کر کے دونوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ اور آنے کے لیے گارنٹی مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ میں اس وقت آؤں گا جب جیل نہ بھیجا جائے۔ جی
میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ایک معاملے پر فیصلہ دے چکا ہے، اب کیا ہم یہ کریں گے کہ کوئی قانون سازی ایسی کریں گے جس کے تحت یہ سزا ختم ہو جائے اور نااہلی بھی ختم ہو جائے؟ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں آئین میں جا کر 62-63 کو آرٹیکل 62 اور 63 کو بعض شکوں کو امینڈ کرنا پڑے گا۔ کیا یہ ہم اس طرف کرنے جا رہے ہیں؟ کیا جو پارٹی ایسا کرنا چاہتی ہے اس کے بعد 2/3 میجورٹی ہے کہ وہ جا کر وہ آرٹیکلز کو امینڈ کرے؟ یہ نااہلی کی بنیاد بنایا گیا آرٹیکل 62 کی ایک عمل پر 63 کے تحت جو ہے نااہلی کی گئی۔ اچھا، یہ نااہلی جو ہے وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوئی ہے، یہ آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت ہوئی ہے، اور اب بھی جو نااہلیاں ہوگی وہ آئین کے تحت ہوگی۔ کیا یہ جو ہیں ارکان اسمبلی جو بھی ہیں، اگر کوئی نااہل ہوتا ہے اور تاحیات نااہل ہوتا ہے تو پھر اس کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کیا سمپل قانون سازی کرنے پڑے گی؟ میرا ایسا خیال نہیں ہے۔ اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے عمران خان کی نااہلی اگر توشہ خانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے تو تاحیات ہوگی، اور اگر ان کی سیاست پر حصہ لینا جو ہے وہ تاحیات ہوگا۔ عملاً اس وقت نواز شریف PMLN ہو چکی ہے، عملاً اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن نہیں لڑ سکتے تو کیا سیاسی عمل میں حصہ لے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں پھر آئین سے رجوع کرنا پڑے گا کہ آئین کیا کہتا ہے کہ سیاسی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ جس بنیاد پر نااہل ہوئے ہیں کیا ان کی کوئی سزا بنتی ہے، کیا انہیں ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ اس کے لیے تو باقاعدہ ایک وہ بنایا گیا، ایک کورٹ میں ریفرنس دائر کیا گیا، اور ریفرنس میں وہ لیٹر والا معاملہ نہیں تھا، یہ تو پاناما لیکس کے تحت۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر نااہلی تک معاملہ جاتا ہے تو پھر بہت سا اور پروسیس ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو واپس آپ لے آئیں اور کوئی قانون کے اندر کوئی ترمیم کر لیں، اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو احتشام صاحب آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے؟ الٹیمیٹلی اگر عمران خان صاحب کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے تو یہ نااہلی کی طرف جا سکتا ہے، معاملہ بچنا مشکل لگ رہا ہے آپ کو بھی؟ دیکھیں، جو نواز صاحب کی بات ہو رہی ہے، نگاری صاحب جو ان کے ذرائع ہیں پارٹی کے، ان سے جب بات ہوتی ہے جو یہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ 2/3 اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی اور یہ جو اپنا ترمیم کرنی ہو کسی آرٹیکل میں بڑے آئیں تو اس کے لیے ایسا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ان کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے، لیکن ان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں جی اس کو ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے اور بڑا طریقہ ہمارے پاس ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جس انداز سے جلدی انہوں نے چیزیں تبدیل کی ہیں، اس میں نیب کا لا، انتخابی اصلاحات، یہ وہ لینا، یہ بھی اس میں کر دیں گے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت وہ تو چلیں بات کی بات ہے، وہ باہر چلیں گے، وہ تو کمفرٹیبل ہوں گے تو آئیں گے، بیماری شماری تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس وقت مشکلات جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ نذیر لغاری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ ذرا آپ کے وقت کا۔ ناظرین، اس وقت معاشی حوالے سے اگر صورتحال دیکھیں تو کچھ مثبت خبریں جو ہیں وہ معاشی میدان سے سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ جو ہے مسلسل مستحکم ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، تو یہ معاشی اشاریے کتنے مثبت ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ ماہر معاشیات پرنسپل نرس ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت معاشی حوالے سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ صورتحال میں کسی حد تک بہتری آئی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہتری آئی ہے۔ یہ آپ کسی دباؤ کے بیسس پہ یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ڈالر جو ہے یہ 245 کیسے چلا گیا؟ کیا ہمیں پاکستان میں کوئی شخص نہیں ہے جو بنگلہ دیش کی طرح، سینٹرل بینک کی طرح یہ پتہ کر سکے کہ کون لوگ اس پہ انوالو تھے، کون سینٹرل بینک کے اندر انوالو تھا، کون باہر میں بینک، کمرشل بینک والے انوالو تھے، کون فوریکس ایسوسیشن کے لوگ اس پہ انوالو تھے؟ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے کہ اس کو پتہ کرنے میں؟ بنگلہ دیش نے تو 6 بینکوں کا پتہ کر لیا اور ان کے جو ٹریجرر وغیرہ تھے ان کو فائر بھی کر دیا، تو یہاں کیوں نہیں ہو رہا ہے اب تک؟ تو اب جو اس میں جو کمی آئی ہے، ایک تو وہ ان نیچرل طریقے سے لے کر گئے تھے، اب واپس اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ڈالر کہ ہم نے بالکل سختی سے ایل سی کھولنے نہیں دیا ہم نے جولائی کے مہینے میں، اور میرے پاس ایک اسٹیٹسٹکس ہے کار کے حوالے سے۔ ویسے تو مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم اسٹیٹ بینک نے کار کے اس میں تو کریک ڈاؤن تو کیا ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے یہ تقریباً کوئی 62% گری ہوئی ہے جون ورسز جولائی میں، تو ایکشن لیا گیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے اس بات میں کہ ایکشن لیا گیا ہے۔
لیکن اس وقت اسٹیٹ بینک کہاں تھا؟ اس وقت یہ ڈالر کیوں دے رہا تھا جب دھڑا دھڑ آئل کے لیے امپورٹ کے لیے ایل سی کھولے جا رہے تھے؟ اس وقت کیوں خاموش بیٹھا ہوا تھا؟ ہم تقریباً 5.5 ملین بیرل پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں مہینے کا. جون کے مہینے میں 8.3 ملین بیرل امپورٹ ہوا ہے. کس نے اجازت دی تھی؟ چلیں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لوگ سوالیہ اس پہ بار بار اٹھا رہے ہیں کہ اتنے جس کو کہتے ہیں کوئی پیس ٹائم سے گزرنے نہیں ہے, یہ سیاسی طور پہ اقتصادی طور پہ وار ٹائم میں گزر پہ جا رہے ہیں, اور 4 مہینے سے زیادہ ہو گیا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر اپائنٹ نہیں کیا گیا, اور ابھی بھی 10 بندوں کی کمیٹی بنا دی گئی, اس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کا اکانومی فنانس سے کوئی تعلق نہیں, وہ فیصلہ کریں گے کس کو لگانا ہے. چلیں یہ تو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کاش کو اس کے بارے میں سوچے کہ ایسا کیوں ہے, ڈالر کیوں وہاں تک گیا. ایک چیز بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب, ہر چیز ہماری اکانومی کی جو ہے نا وہ رک رہی ہے آئی ایم ایف گرد آ کے. ابھی جس طریقے سے امریکن امبیسڈر کا یہاں پہ آنا, کے پی میں جانا, اور کہا جا رہا ہے کہ جی معاملات کوئی بہتر ہوئے ہیں, اور پھر ہمارے آرمی چیف نے بھی کال کی, آپ نے بنڈی شمر جی سے بات کی, ان کی جو ہیں ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ, اور ان کا آئی ایم ایف پہ اپنا یوز کریں انفلوئنس, اور شہباز شریف صاحب نے تصدیق کی تھی عام آدمی نہ کام کر سکے تو آرمی چیف سے کہلوانا پڑتا ہے. اب ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کی ڈیٹ آنے کے بعد ہی آئی ایم ایف کا رویہ کہتے ہیں بدلا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے. ابھی دیا نہیں ہے, $4 بلین کی بات ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک اپنا سعودیہ سے, قطر سے, یو اے ای سے ملے گا. تو اصل کہانی کیا لگتی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا رول اتنا زیادہ پولیٹیکل ہو گیا کہ سب چیزیں وہیں آ کر رک گئیں؟ یہ بڑی حیرانی ہے کہ اتنی سال جرنلزم میں گزارنے کے بعد بھی آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ آئی ایم ایف کا جو ادارہ ہے یہ ایک سیاسی ادارہ ہوتا ہے. اس میں سارے پروگرام سیاسی ہوتے ہیں. جب بڑے چودھری صاحب جدھر جو اشارہ کر دیں وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. آج کل اشارہ نہیں ہے تو جو بھی فون کر لے وہ اپنی مرضی سے کریں گے. جب تک کہ اشارہ وہاں سے نہ ان کو ہو, ہمارے آرمی چیف کے کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آرمی چیف نے کال کیا ہوتا اور اس کی وجہ سے یہ 24 یا 25 اگست کے بجائے یہ 10 اگست کو ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں چلو بڑا کام ہو گیا, آرمی چیف کے بات کی وجہ سے جلدی کر دیا انہوں نے. نہیں, ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے ابھی بھی جو ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں جو ایجنڈے میں ہے وہ 25 وہاں کی 24 تاریخ ہے, ہمارا تقریباً 25 ہو جائے گا اگست, تو وہ اپنے اس میں کریں گے, اور ہمارے چیف کے کہنے سے تو کوئی فرق تو نہیں پڑا. تو ڈاکٹر صاحب پھر ہم اپنی اقتصادی مشکلات سے ہم کیسے نکلیں گے؟ 4 مہینوں میں تو یہ گورنمنٹ جو ہے نا پولیٹیکل فائر فائٹنگ کر رہی ہے کہ کس طرح عمران کو کارنر کرنا ہے, اپنے اوپوننٹس کو کرنا ہے. چلیں یہ ان کا حق بھی ہے, لیکن پروسیس میں کوئی اب گورننس کو بہتر کرنے کے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اقتصادی حالت کو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ کوئی کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ دیکھیں, اگر باقی کام جب آپ کر رہے ہیں تو ایک جذبے سے کر رہے ہیں, چاہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, تو یہی اسی جوش و جذبے سے اکانومی کی طرف توجہ دیتے تو ٹھیک, یہ بھی ٹھیک ہوتا. تو پہلی تو بات یہ ہے نا کہ کیا کر بھی رہا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, کوئی اس کے لیے جذبہ ہے کسی کے اندر میں کہ اس کو بہتر کیا جائے یا اس کو خراب کیا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ خراب کرنے والی بات جو ہے وہ زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے, کیونکہ جان بوجھ کی چیزوں کو خراب کیا گیا. میں بار بار ایک چیز کو کہتا ہوں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں میرے الفاظ پہ غور کرو, جان بوجھ کے خراب کیا گیا. تو جو چیزیں بہتر کرنی ہے وہ ہو جائیں گی, تو نہیں کرنی وہ نہیں ہوگی. تو شارٹ ٹرم میں ڈاکٹر صاحب کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ اب ظاہر ہے گورنمنٹ پر امید ہے, وہ کہہ رہی ہے 1.5 سال کا عرصہ ہے ہمارے پاس, کچھ نہ کچھ بہتری ہم اکانومی کے اندر لے آئیں گے. آئی ایم ایف اگر پیسے دے دیتا ہے, دیگر جگہوں سے بھی ہمیں پیسے مل سکتے ہیں. پھر آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر اگر کم ہو جاتی ہیں تو ہم یہاں بھی عوام کو ریلیف دیں گے. تو شارٹ ٹرم میں آپ کو کوئی امید ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے جب یہ الیکشن ایئر میں ہوں گے؟ تو کوئی حکومت یا آپ بتا دیں کوئی کہے گی کہ نہیں معیشت ٹھیک نہیں ہوگی اور ہم ٹھیک نہیں کریں گے؟ سب نے یہی کہنا ہوتا ہے. رسم پہ دنیا ہے, نبھا رہے ہیں لوگ. یہ صرف زبانی کہہ دینے سے تو معیشت تو ٹھیک نہیں ہوتی ہے نا, اس کے لیے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. آپ کے پاس لوگ ہوں, آپ چیزوں کو اس کے لیے ایفرٹ کریں. نہ مجھے کوئی ایفرٹ نظر آتا, نہ کوئی لوگ نظر آتے ہیں, مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا سوائے وہی جو احتشام صاحب نے کہا کہ اس وقت جو موضوع گفتگو ہے کہ کس پہ مقدمہ قائم کرنا ہے, کس کو گرفتار کرنا ہے, کس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنا ہے, کس کو نکالنا ہے.
تو یہی اس پہ بہترین کام ہو رہا ہے. دیکھیں جو کام کرنا چاہتے ہیں بہترین کام ہو رہا ہے. اچھا اس میں جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں ہوگا. ایک چیز جو اور ہو رہی ہے کہ پارٹی کے اندر جو کھل کے اختلافات مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں آئے، ہم تو بڑی اوپنلی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی ہیں، اس طرح اور لوگ بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بیڑا ڈبو دیا لے کے. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بیان دے کے اور مروایا کہ جی میں تو کوئی اقتصادی حالت ٹھیک کرنے نہیں آیا تھا، نہ مہنگائی دور کرنے آیا تھا، میں ڈیفالٹ جو ہے نا اس سے بچانے آیا تھا. لوگ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو لایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر یہ سوچ جس انداز سے بڑھ رہی ہے تو ڈار صاحب ویسے تو آتے آتے وہ رک گئے، یا آپ کے خیال میں اسی طرح مفتاح اسماعیل چلاتے رہیں گے معاملات؟ دیکھیں میں تو پی ایم ایل این یا کسی بھی سیاسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے. ان کے اندر میں کیا کرنٹ چل رہا ہوگا، وہ کون کس کی طرف میں ہے، کون کس کو لانا چاہتا ہے، تو وہ اپنا کر رہے ہوں گے. اس میں میں اس میں کیا کامنٹس دوں گا کہ وہ پارٹی کے ایک منسٹر جو ہے دوسرے منسٹر کے خلاف اگر بیان دے رہے ہیں تو وہی جواب دیں گے نا کہ وہ کیوں ایسا بیان دے رہے ہیں. کیونکہ میں تو پارٹی سے تعلق نہیں ہے میرا، اس لیے مجھے نہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نسبتاً بہتر ثابت ہو سکتے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا اگر پچھلا ٹینیور دیکھا جائے تو وہ اگر کمپیئر کریں مفتاح اسماعیل صاحب سے تو کچھ معاملات بہتر ہو سکتے تھے؟ دیکھیں یہ سب ہائپوتھیٹیکل سوال ہے یہ آپ کا، ٹھیک ہے نا، کہ اگر وہ آ جاتے تو ٹھیک ہو جاتا. دیکھیں چیزیں بہت زیادہ بگڑ گئی ہیں. جس زمانے کا آپ اسحاق ڈار صاحب کی بات کر رہے ہیں اس زمانے کی معیشت اور آج کی معیشت میں آسمان زمین کا فرق ہو گیا ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ اگر آ گئے تو کیا کمال دکھا دیں گے، یہ وقت ہی بتائے گا. میں دعا تو کرتا ہوں کہ کوئی بہتر آدمی آ جائے. سیاسی لڑائی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہی ہے اور ٹکراؤ کی پالیسی سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے یہ سیاسی سوال ہے، لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی مشکلات کہتے ہیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ 25-26% مہنگائی ہے. اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا. جی کوئک کامنٹ سر. دیکھیں سوائے میں آپ کو بتاؤں، چاہے آپ جتنی بھی باتیں کر لیں وہ سیاسی باتیں ہوں گی، اس وقت جو ہے ملک کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے علاوہ کوئی دو اوپینین ہے ہی نہیں میرے نزدیک. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس چیزیں بہتر ہوں گے پاکستان میں. فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام مشکلات کا حل ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.